بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو چٹک السلام. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ افغانی جو امبیسڈر ہے ان کی جو بیٹی کو جو کڈنیپ کرنے کا جو ڈرامہ رچایا گیا, اس کے اوپر میں آپ کو جو افغان امبیسڈر ہے ان کی بیٹی کے نے جو 4 جھوٹ بولے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمت لڑکا کون ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا, اور یہ جو محترمہ ہے یہ کرتی کیا ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ریفریش کروانا چاہتا ہوں کہ کچھ پچھلے ایک ہفتے کے جو ایونٹ ہے میں آپ کے سامنے ان کو ریفریش کرنا چاہتا ہوں. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ وہ سب آپ کو پتہ ہے. نمبر 1, ازبکستان میں وزیر اعظم خان صاحب جاتے ہیں. نمبر 2, وہاں پہ اشرف غنی سے ملاقات کرتے ہیں. اشرف غنی اس پوری کانفرنس میں پاکستان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, لیکن اس کے جواب میں عمران خان ان کی اصلیت دکھاتا ہے, اور اس کے بعد جو وہاں پہ افغانستان کی بےزتی ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تیسری بات, وہاں پہ جو عمران خان ہے انہوں نے جو بھارتی فارن منسٹر ہیں ان سے وہاں پہ انہوں نے سلام نہیں لیا. یہ بھارت کی بھی بےزتی وہاں پہ. اس کے بعد جو کچھ ہوا, جس طرح سے فیکٹف کے بارے میں بھارت کی طرف سے بیانات آئے جی کہ دیکھیں ہماری دباؤ کی وجہ سے فیکٹف میں پاکستان کی گرے لسٹ ہے. پھر اس کے بعد وہ جو سائبر سیکیورٹی کے جو معاملات آ گئے, یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں, اور پھر اس واقعے کے اوپر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے واقعہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو افغانی وہ جو امبیسڈر کی جو لڑکی ہے, بیٹی ہے, وہ کیا کرتی ہے. اس کی جو انیشیل ایجوکیشن ہے افغانستان سے ہے, بلگیریا سے اس نے بیچلرز کیا ہے, فرانس سے وہ ماسٹر ڈگری کری ہے سائبر کرائم میں, اور اس کے بعد جرمنی کا پاسپورٹ ہے. وہ جو پاسپورٹ ہے وہ ازائلم سیکر کے پاس جو پاسپورٹ ہوتا ہے, جو وہاں پہ سیاسی پناہ یا اپنی جان کہ جس کو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے اپنی جان کی پرابلم ہے, مجھے جان کا خطرہ ہے, وہ جو ازائلم اپلائی کرتا ہے اس کا پاسپورٹ ہے اس کے پاس. یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو میں آپ کو آگے باتیں بتانے جا رہا ہوں. لڑکی کے مطابق میں ڈپلومیٹک انکلوو سے میں پیدل جاتی ہوں, وہاں سے میں ٹیکسی لے کے میں جاتی ہوں ستارہ مارکیٹ, لیکن وہاں سے مجھے گواہ کر لیا جاتا ہے, جس کے بعد مجھے وہ دامنے کو لے جاتے ہیں. دامنے کو سے مجھے F9 پارک میں چھوڑ دیا جاتا ہے, مجھے مارا جاتا ہے, میرے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں, میرا فون لے لیا جاتا ہے. یہ اس لڑکی کی بیانات ہیں. لیکن اب اس سب سٹوری کے بیچ میں جو اس لڑکی کے جو جھوٹ سامنے آتے ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پاکستانی انٹیلیجنس کے مطابق, جو پاکستان نے ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق, لڑکی جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے وہاں سے نکلتی ہے, آگے جا کے پیدل نکلتی ہے, آگے جا کے ٹیکسی لیتی ہے, ٹیکسی نمبر 1 ایک ٹیکسی اس نے لے لی, وہاں سے وہ ستارہ مارکیٹ جاتی ہے. ستارہ مارکیٹ سے وہ پھر ککھر مارکیٹ اسلام آباد سے راولپنڈی آتی ہے, جو کہ اس لڑکی نے چھپایا. اس کے بعد وہ کھکر مارکیٹ سے دوبارہ سے دامنے کو جاتی ہے, دامنے کو سے پھر وہ ٹیکسی لے کے کھکر مارکیٹ سے دوبارہ ٹیکسی لیتی ہے, دامنے کو جاتی ہے, دامنے کو سے ٹیکسی لے کے دوبارہ F9 پارک جاتی ہے, وہاں سے اسی ٹیکسی پہ پھر وہ F9 پارک میں جاتی ہے. یہ اس کا ایک پورا روٹ تھا, جس کے بیچ میں اس نے اپنے بیان کے بیچ میں اس نے راولپنڈی کے بارے میں اس نے نہیں بتایا. جب اس کی موبائل لوکیشن سے جب پتہ چلا تو وہ راولپنڈی گئی تھی. لیکن اس لڑکی کے مطابق, میں تو زندگی میں کبھی راولپنڈی گئی نہیں ہوں, لیکن اس کی موبائل لوکیشن کے مطابق وہ راولپنڈی 5 مرتبہ جا چکی ہے. ایک جھوٹ اس کا یہ پکڑانے ہوا, دوسرا جھوٹ اس کا یہ پکڑانے ہوا کہ مجھے جو ہے میرا جو موبائل ہے وہ چھین لیا گیا, اور میں وہاں پہ میں ٹیکسی والوں سے موبائل مانگ کے میں فون کرنا چاہتی تو انہوں نے مجھے نہیں دیا. لیکن پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس وہ CCTV ویڈیو موجود ہے, جس کے بیچ میں وہ لڑکی دامنے کو کے پاس وہاں پہ سائڈ پہ کھڑی ہو کے اپنا موبائل بھی یوز کر رہی ہے. یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. اس کے بعد اس نے یہ جھوٹ بولا جی کہ مجھے انہوں نے مارا پیٹا, لیکن میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس کے پورے جسم میں ایک بھی تشدد کا نشان نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ اس کے مطابق کہ میں کڈنیپ ہوئی ہوں, لیکن پوری جتنی بھی کروائی آئی ہے, جتنی بھی ویڈیوز 9 سے 8 گھنٹے کی ویڈیوز جو دیکھی گئی ہیں, اس کے بیچ میں اور جو ٹیکسی ڈرائیورز کے جو ان سے جو انٹرویوز لیے گئے ہیں, کہیں پہ بھی کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں سامنے آیا. یہ 4 جھوٹ ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جب وہ لڑکی دامنے کو سے F6 پارک آتی ہے, F6 سے F9 پارک آتی ہے, وہاں سے وہ اپنے فون سے ہمت نام کے لڑکے کو کال کرتی ہے. ہمت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریسنٹلی ابھی افغانستان سے پاکستان آئے ہیں, اور جو ہمت ہے ان کی دوستی آلریڈی ہی افغانستان میں اس لڑکی کے ساتھ تھی, اور اسی کو اس نے فون کیا, اور اس کے ساتھ ہی وہ F9 پارک سے وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں جاتی ہے. اب یہ اس کے پیچھے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ اس اپنے دوست سے ملنے کے لیے اس طرح سے چھپ کے گھر سے باہر نکلی ہے, کیا یہ واقعہ ہی یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک پورا جو ڈرامہ ہے وہ رچا گیا. ان کو پتہ تھا افغانستان کو, کیونکہ افغانستان کے بیچ میں انڈین کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. افغانستان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے افغانستان کے بیچ میں بہت زیادہ پازیٹیو ہے. پاکستان افغانستان کے لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہے, لیکن انڈیا کو اور جو موجودہ جو افغانی حکومت ہے اس کو یہ چیز راس نہیں آ رہی کہ پاکستان فرنٹ پہ آ سکتا ہے, کہ وہ امن کرنا چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں انہوں نے ذہن میں رکھی اور یہ الزام پاکستان پہ لگایا. اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے
انویسٹیگیشن کا انتظار ہی نہیں کیا اور وہ وہاں سے اپنے جو ڈپلومیٹک تھے، جو ان کے ایمبیسڈر تھے، ان کو انہوں نے واپس جو ہے وہ بلا لیا. سو یہ ایک پوری کہانی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. بیچ میں جو 4 جھوٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ہمت لڑکا کون ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک پیچھے جو کچھ ڈرامہ رچا گیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. امید ہے آپ کو سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوگی ہوں گی. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے ایمبیسڈر کو پاکستان سے واپس بلا لیا، اسی طرح سے جو افغانی یہاں پہ ہیں، جو لوگ یہاں پہ پناہ لیے بیٹھے ہیں، ان کو بھی باہر نکال دیں. لیکن یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. افغانی جو یہاں پہ ہیں وہ اگر چاہیے ان کو کہ وہ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ یہاں پہ کر لیں اور کاروبار کرتے ہیں، ان کو کاروبار کرنے دیا جائے. کیونکہ ایک دو کی غلطی کی وجہ سے اس طرح سے سب کو جو عوام ہے اس کو جو نقصان نہیں دینا چاہیے. یہ تھی جٹ کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. خدا حافظ.